میں اپنے کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کام میں لگا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، مرغیاں پالنا، مرغیاں رکھنا، مرغیوں کی فارمنگ کرنا یہ بہت قدیم ایک پیشہ ہے۔ زمانہ قدیم سے آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد مرغیاں پالتے آئے ہیں اور گھر پر چند مرغیاں رکھ کر اپنا گوشت اور انڈوں کا حصول انہوں نے آسان بنایا۔ دوستو، آپ بھی اگر منافع بخش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو زیر نظر ویڈیو میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پرندے رکھ کر مرغیاں، بطخیں، چکور، مرغابیاں، تو اس طرح کی مکس فارمنگ کر کے بھی آپ ایک اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ آپ خریدیں، رکھیں اور پھر بیچ دیں۔ اگر آپ نے ان سے اچھا خاصا منافع کمانا ہے تو دوستو آپ نے ان سے چوزے حاصل کرنے ہیں۔ یہ دیسی مرغیاں ہیں، یہ ایک بطخ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک نر ہے، اس کی 2 مادہ بطخیں اپنے انڈے ہیچ کر رہی ہیں اور تقریباً وہ 15 سے 20 چوزے نکال کر اپنے ساتھ لائیں گی۔ اسی طرح آپ مرغیوں کو بھی جو کڑک ہوں تو آپ ان سے بھی چوزے نکلوائیں، مرغابیوں سے بھی چوزے نکلوائیں، ڈکس سے بھی چوزے نکلوائیں تو آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ دوستو، ان کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ گھر کے ایک پچھواڑے یا گھر کی چھت پر یا گھر کے کسی صحن میں یا پھر مویشیوں کے باڑے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ مویشیوں کے باڑے میں رکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی خوراک پر آنے والا خرچ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، تو آپ آسانی سے پال سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی مرغیاں ہیں، مصری ہیں، چکور بھی ہیں اور بطخیں بھی ہیں اور سامنے مرغابی بھی پھر رہی ہے۔ تو دوستو آپ اس طرح کی مکس فارمنگ کر کے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 1-2 سال خاموشی اختیار کرنی ہوگی اور صبر کرنا ہوگا تاکہ ان کے نکلے ہوئے جو چوزے ہیں نئے وہ بھی جوان ہو جائیں، تو آپ پھر ان کو سیل کر کے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ تو دوسرا، ان کی فیڈ پر کوئی خاص خرچ نہیں آتا، یہ سبز چارہ بھی کھاتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو فری رینج کر دیں گے تو پھر بھی آپ کی خوراک کا جو ہے خرچ وہ کم ہو جائے گا۔ اور مارکیٹ میں آپ دیکھیں، کوشش کیا کریں کہ جو جنس سستی ہو، جوار، باجرہ، گندم، چاول، ان میں سے جو بھی سستی چیز آپ کو ملے، سورج مکھی ہو، تو آپ وہ ان کو ڈال کر ان کی افزائش کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے، آمین۔ جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔